اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسبیحات ذی الحج، حج کی تسبیحات۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس وقت حج کی سعادت کے لیے مکہ مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ اس کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے تمام گناہوں کی معافی تلافی کروا سکیں۔ چند ایک باتیں ہم لوگ جو اکثر بھول جاتے ہیں، ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں حج جانے سے پہلے، اور ہم سارے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اس کے ریچولز ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں جگہ اترنا ہے، ہوٹل کا بندوبست کرنا ہے، اور یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور وہاں جانا ہے، جو کچھ بھی ہے سارے سب کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن چند ایک اہم چیزیں، ایک ایسی اہم چیزیں جو کہ ایک ہندو اسکالر نے، ایک ہندو پنڈت نے چند دن پہلے اپلوڈ کی ہیں، اور میں اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 2008 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت عطا کی، اللہ اسے قبول کرے۔ یا میرے مالک، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں لا علم تھا۔ آج میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، جبکہ میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے وہاں جانے سے پہلے میں یہ سب کچھ کرتا، لیکن مجھے ملا ہی آج ہے، میں کیا کروں۔ تو وہ بات یہ ہے ساری سمجھنے کی کہ آپ حج کے لیے جب گئے ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی میں فرض کیا ہے یہ حج، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو صاف کر کے آئیں وہاں سے۔ اور کہتے ہیں جس نے حج کر لیا وہ دوبارہ پیدا ہوا، سمجھے اس طرح سے، رائٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جوں کرنا یہ چاہیے ہمیں، جوں آپ نے حج کا سفر جاری کیا، سوچنے کی بات ہے تو کیا راستے میں آپ نے اپنے سارے گناہ جھٹک دیے اپنے آپ سے، ان کو آپ نے ادھر ادھر کر دیا؟ آپ نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کر کے رکھنا تھا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو کیا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ آپ حج پہ جب گئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور احرام کی حالت میں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور صرف اسی کی رضا کے خاطر آپ نے جو بھی کیا سو کیا۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر جہاں آئے ہیں، اور جو اللہ کے حکم ہیں پورے 100% آپ ان کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ میدان عرفات پہ پہنچتے ہیں، آپ پتہ ہے میدان عرفات میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، پہنچتے ہو تو کیا آپ نے تیرا میرا کا فرق مٹا دیا؟ اللہ اکبر۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ تو یہ اور میں یہ اور تو یہ فرق بہت ظالم ہے، اس فرق کا مٹا دینا بہت ضروری ہے۔ اور حج کا پہلا یہ ہے تقاضا کہ آپ تیرے میرے کا فرق مٹا دیں۔ اسی لیے آپ سب کو ایک لباس میں وہاں پہ پہنچنا ہے، ایک احرام۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا آپ نے خود کو اللہ کے نزدیک محسوس کیا؟ وہ صفا مروہ کیا تھا جہاں پہ بھاگی حضرت حلیمہ ساتھیہ، وہ حضرت اسماعیل کی پانی کی تلاش میں بھاگی وہاں سے، اور وہ جو صحیح ہے وہ اسی کی یاد ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہیں، سنت ابراہیمی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ ہمیں پورے دل جمعی سے کرنا ہے۔ جب آپ نے قربانی ہم یہاں بھی کریں گے، تو کیا آپ نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا؟ جو آپ کی اپنی ڈیزائرز ہیں ان کو آپ نے قربان کر دیا، یا صرف بکرے کا گلا کاٹا؟ اللہ اکبر۔ گوشت اس قربانی کا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا، اس کی کھال، اس کی ہر چیز جسم یہیں پہ رہ جائے گا، اس کی روح جائے گی وہاں پہ، اور آپ کا وہ ایک فریضہ جو آپ نے ادا کیا ہے وہ وہاں پہنچے گا، اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ مزدلفہ آئے ہیں، جب
یہ قربانی تو بعد میں کی، پہلے مزدلفہ ہے، وہاں سے آپ نے کنکریاں اٹھائیں. آپ نے کنکریاں اٹھائیں کس لیے؟ ان شیاطین کو مارنے کے لیے. تو وہ شیاطین کون ہیں؟ وہ آپ کے اندر کے شیاطین ہیں. اللہ اکبر. وہ کنکریاں چنتے وقت کیا آپ نے اپنے اندر کی غلاظتیں اور اپنے اندر کا سارا گند صاف کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے اندر جو ریونج ہیں، جو آپ کے اندر بغض ہیں، آپ نے سب نکالے کہ نہیں؟ آپ ان کو چھٹک دیجئے پلیز. وہ جتنے بھی ریونج ہیں، آپ کے اندر جو بغض ہے، ان کو چھٹک دیں. آپ کسی کے لیے اگر آپ کو کوئی وہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی میں کو نہیں مارا، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے پورا نہیں کر دیا، اور اگر آپ نے قربانی میں صرف اس کو یعنی اپنی ہر خواہش کو قربان نہیں کر دیا، تو ایک وہ ریچولز پورے کیا آپ نے طواف کیے، آپ نے وہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو اصل مقصد تھا حج کا تو وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے پورا کر دیا. اب آپ کا دل بالکل مطمئن اور صاف ہونا چاہیے، اور اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت. ٹھیک ہے؟ اور پھر ریچولز پورے کیے اور آپ واپس آ گئے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ریچولز کے علاوہ ان سب چیزوں کو دل سے اپنے ساتھ، اور واپس آئے ہم تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنے بورڈز پہ لکھ دیں حاجی شکیل احمد چشتی. نہ ہو. اصل زندگی کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. صرف اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اینڈ دیٹس اٹ. اب آپ جب واپس تشریف لائے وہاں سے، تو آپ ایک نئے انسان، نئے چودھری صاحب، نئے بٹ صاحب، نئے چشتی صاحب، نئے شاہ جی بن کے آئے. اور آپ کے اندر وہ تکبر جو تھا پہلے، اللہ معاف کرے، وہاں سے تکبر لے کے نہیں آنا کہ میں بڑا حاجی بن کے آیا ہوں. نو، دس از واٹ یو ہیو ٹو بلیو دیئر. آپ نے شیاطین کو کنکریاں ماری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو اپنے اندر کی وہ ساری چیز اس کو مار دی. اپنے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ اپنے دل کے اندر جو شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری. آپ جب حج پہ گئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے گئے، اور آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے اندر ایک انکساری کی کیفیت ہوگی، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی سے آنکھ اٹھا کے بات بھی نہ کر پائیں گے. وہ ہوگا مقبول معروف حج انشاءاللہ. جتنے بھی لوگ اس وقت گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حج قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی ہر عبادت، ہر ریچول قبول فرمائے. اور میں اس ہندو پنڈت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اتنے اچھے طریقے سے اس سے سمجھایا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا تھوڑے دن پہلے. اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہم لوگ اکثر ان چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں. ہم صرف پھیرے لگانے اور آنے جانے اور ہوٹل ارینجمنٹ اور اس میں اور مختلف مقامات پہ جا کے ان کی زیارات کرنے پہ لگے رہتے ہیں. لیکن اصل مقصد جو تھا میرے بھائی تو وہ یہی تھا کہ ہم وہاں سے دوبارہ پیدا ہو کے آئیں. رائٹ، انشاءاللہ آپ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور آئندہ آپ جب جائیں گے، آپ انشاءاللہ سب جائیں گے حج میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو بدل کے آئیں گے. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ نہیں بدلا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، اللہ اکبر، میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ واپس نہیں جا سکتی. جو زندگی نکل گئی سو نکل گئی. میں نے آپ کے 10-11 منٹ لے لیے، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ کر کے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.